الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ جی، بئس ما اشتروا، با کے نیچے زیر اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، با کو ہم حمزہ سے ملائیں گے اور حمزہ کو جھٹکا لگا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد سین پہ زبر، میم پہ بھی زبر، میم کے ساتھ الف ہے لیکن الف ہم نہیں پڑھیں گے، میم کا زبر ہم شین کے ساتھ ملائیں گے۔ بئس مش، اس کے بعد تا پہ زبر ہے اور را پہ بھی زبر ہے اور واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے را پہ زبر ہے تو یہ واو لین ہے اور را موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را پہ زبر ہے۔ بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا به، با کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے کھڑا زیر۔ کھڑا زیر جو ہے وہ یا مدہ کے قائم مقام ہے اور اگلے لفظ کے شروع میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے۔ کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام اور اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد ہو رہی ہے، مد منفصل، کیونکہ کھڑا زیر یا حرف مدہ اور حمزہ علیحدہ علیحدہ لفظ میں آ رہے ہیں، تو یہ مد منفصل ہے۔ ہا کی آواز کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، حمزہ پہ زبر اور نون ساکن، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ آنفو، آنفو، اس کے بعد سین پہ زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن، کھینچنا کسی کو نہیں ہے۔ انفسہم، انفسہم، ان یکفروا، حمزہ کے بعد نون ساکن اور نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حرف ادغام ہے۔ نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو نون کی آواز کو ہم یا میں ملا کے پڑھیں گے، ادغام بالغنہ، تو یہاں پہ بھی ہم حمزہ کے بعد نون کی آواز کو یا میں ملا لیں گے۔ این، این، آگے یا پہ زبر ہے اور کاف ساکن ہے تو یا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ این یک، این یک، آگے فا پہ پیش، را پہ بھی پیش اور واو ساکن، را پہ پیش ہے اس لیے را موٹا پڑا جائے گا اور ساتھ میں واو ساکن ہے تو ہم را کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے۔ این یکفروا، این یکفروا بما انزل اللہ، با کے نیچے زیر، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ساتھ میں جو لفظ ہے اس پہ حمزہ آ رہا ہے، ایک لفظ کے اینڈ میں حرف مدہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ، تو یہاں پہ مد ہو رہی ہے، مد منفصل، میم کی آواز کو ہم 4 الف کے برابر کھینچتے ہوئے حمزہ کو ادا کریں گے۔ بما بما آگے حمزہ کے بعد نون ساکن ہے اور ساتھ میں زا آ رہا ہے جو کہ حرف اخفا ہے، نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد لام ہے، لام کے بعد اس میں جلالت اللہ آ رہا ہے اور لام پہ زبر ہے تو حرف اللہ پر پڑا جائے گا۔ بما
أنزل الله بما أنزل الله با غوشن با پہ زبر اور غین ساکن، با کو غین کے ساتھ ملائیں گے اور غین کو تھوڑا سا منہ گول کر کے ادا کریں گے. اس کے بعد یا پہ دو زبر کی تنوین ہے، باغوژن باغوژن. آگے حمزہ آ رہا ہے جو کہ حرف اظہار ہے، تو ہم تنوین اور حمزہ کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے. باغوژن این باغوژن این. اگر نون ساکن کے بعد یا حرف ادغام، تو نون کی آواز کو ہم یا میں ملا کے پڑھیں گے گناہ کرتے ہوئے. باغوژن این یو باغوژن این یو. یا پہ پیش، نون پہ زبر اور زا مشدد. نون کو ہم زا سے ملائیں گے. این یونزی این یونزی. آگے پھر لام پہ زبر ہے اور ساتھ میں حرف جلالت، اس میں اللہ آ رہا ہے، تو لام پہ زبر ہونے کی وجہ سے ہم اللہ لفظ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. این ینزل اللہ این ینزل اللہ من فضلہ. میم کے نیچے زیر اور نون ساکن کے بعد آگے فا حرف اخفا آ رہا ہے، تو ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. میاں فاغ میاں فاغ. فا پہ زبر اور زوار ساکن، فا کو ہم زوار کے ساتھ ملائیں گے. میاں فاغ. آگے لام کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑا زیر، تو ہا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے. میاں فاغلہ میاں فاغلہ علی من یشاء. عین پہ زبر، لام پہ کھڑا زبر، لام کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علی علی من. میم پہ زبر ہے اور نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد پھر یا آ رہا ہے، تو ہم نون کی آواز کو یا میں ملا کے گناہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. من یا من یا. آگے شین پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا. ساتھ میں اسی لفظ میں ہمارے پاس اب حمزہ آ رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر جو مد ہو رہی ہے حرف مدہ پہ، وہ مد ہے متصل. تو شین کی آواز کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم حمزہ ادا کریں گے. علی من یشاء علی من یشاء من عبادہ. میم کے نیچے زیر اور نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حرف اظہار ہے، تو ہم نون کی آواز کو اور عین کو واضح کر کے پڑھیں گے. من عی. آگے با پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو با کی آواز کو ہم کھینچ لیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. من عبا. آگے دال کے نیچے زیر ہے اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے. جیم کی علامت وقف جائز کی ہے، تو ہم ہا کو ساکن کر دیں گے. من عبادہ من عبادہ. فباؤ. فا پہ زبر، با پہ بھی زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا. الف مدہ کے بعد اسی لفظ میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس مد متصل ہو رہی ہے. ہم با کی آواز کو کھینچ لیں گے اور حمزہ پہ پیش ہے، ساتھ میں واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا. او کی آواز کو، حمزہ کی آواز کو بھی ہم تھوڑا سا کھینچیں گے. فباؤ فباؤ بغضب. با کے نیچے زیر، غین پہ زبر، غاد پہ بھی زبر. کھینچنا کسی کو نہیں ہے. آگے با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو یہاں پہ ہم تنوین کو واضح کر کے پڑھیں گے کیونکہ عین حرف اظہار ہے. بغضب بغضب. غاد کی آواز کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، غین بھی اور غاد بھی دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے. بغضب
आला। इन पे ज़बर, लाम पे खड़ा ज़बर, तो लाम को हम खींचेंगे। बिग़ाबिन आला। आगे फिर गईन पे ज़बर है, ज़ाद पे भी ज़बर है और बा के नीचे तनवीन है, लेकिन यहाँ पे वक्फ भी है तो हम यहाँ पे वक्फ ही करेंगे, तो बा को साकिन करेंगे। तो बा साकिन करेंगे तो हरफ कलकला साकिन होने की वजह से जुम्बश दे के पढ़ा जाएगा। बिग़ाबिन आला ग़ज़ब, बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब। वलिल काफिरीन, वाव पे ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर और लाम साकिन। पहले लाम को हम दूसरे लाम से मिला लेंगे। वालिल, वालिल। आगे काफ पे खड़ा ज़बर है, बारीक काफ है, तो हम काफ को खींचेंगे। वलिल का, वलिल का। फा के नीचे ज़ेर, रा के नीचे ज़ेर और या साकिन, तो ये या मद्दा हो गया। रा को हम बारीक पढ़ते हुए थोड़ा सा खींच लेंगे। वलिल काफिरी, वलिल काफिरी। आगे नून पे ज़बर है, इसे बिल्कुल नहीं खींचना। वलिल काफिरीन, वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन। इन पे ज़बर, ज़ाल पे ज़बर और साथ में अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। ज़ाल की आवाज़ को हम खींच लेंगे, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। अज़ा, अज़ा। आगे बा पे पेश है और मीम मुशद्दद है। बा पे पेश, दो पेश होने की वजह से ही मीम मुशद्दद है, क्योंकि तनवीन के बाद अगर मीम आ जाए तो इदगाम का कायदा होता है, इदगाम बिल गुन्ना। तो बा को हम गुन्ना करते हुए मीम से मिलाएंगे। अज़ाबुम, अज़ाबुम। आगे हा के नीचे ज़ेर और या साकिन, तो ये या मद्दा हो गया। हा की आवाज़ को हम खींच लेंगे। अज़ाबुम मुही, अज़ाबुम मुही। एंड में हमारे पास आयत ख़त्म हो रही है और नून है, नून पे तनवीन है, लेकिन हमने वक्फ करना है यहाँ पे, तो हम नून को साकिन करेंगे। हरफ मद्दा के बाद जब आर्ज़ी सुकून आएगा तो यहाँ पे मद आरिज़ होगी, हम खींच कर वक्फ करेंगे। अज़ाबुम मुहीन। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, हम इसे रिपीट करते हैं। बि'समश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आप क़वाइद की मशक़ कर लें, सबक को पढ़ लें। अगर सबक की समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर सबक आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।